अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, एयरटेनन हिस्ट्री में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ इंसेंट पैरामिड्स, यानी कि मिस्र के ज़बरदस्त अहरामों का राज क्या है, हकीकत में ये आखिर तमीर कैसे हुए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर मैप में इन पैरामिड्स को देखा जाए तो ये मिस्र में दरियाए नील के मगरबी मालियाती अदारे पर वाक़ हैं। फ्रेंड्स, तकरीबन 4500 साल पहले दुनिया का एक अजूबा मिस्र में तामीर हुआ था, द ट्रमेंडस पैरामिड ऑफ गीज़ा। गीज़ा का ज़बरदस्त एहराम जो आज भी लोगों को हैरान करता रहता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में द ग्रेट पैरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में जो चीज़ें हम जानने वाले हैं वो ये हैं। नंबर 1, साइजेस ऑफ पैरामिड, यानी अहराम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। वेट ऑफ पैरामिड, यानी अहराम का वज़न कितना है और ये वज़न आज की कौन सी बड़ी इमारत के वज़न से ज़्यादा है। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, यानी इन अहरामों को कैसे बनाया गया और इनकी तामीर के लिए कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक को इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4, प्रिसिशन एंड अलाइनमेंट, यानी इन पैरामिड्स की तामीर में दुरुस्तगी और अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। नंबर 5, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, यानी इन पैरामिड्स की तामीर की टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। नंबर 6, मटेरियल्स, यानी जो इन पैरामिड्स की तामीर में इस्तेमाल हुए हैं मटेरियल्स, इनकी अक़साम और इनकी मक़दारों के बारे में जानेंगे। नंबर 7, मिसिंग कैपस्टोन्स, पैरामिड के बैरूनी पत्थर और टॉप वाले गुमशुदा पत्थरों के बारे में जानेंगे। नंबर 8 पे है हिडन चैम्बर्स, एहराम के अंदर छुपे हुए चैम्बर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 9, पर्पस, आखिर इन एहरामों को बनाने का मकसद क्या था। और नंबर 10 पे है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, और मुख्तलिफ किस्म की कहानियों के मतलब जानेंगे जो इन पैरामिड्स के बारे में बताई जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन पैरामिड्स की तामीर में इस्तेमाल होने वाले भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया गया, फिर इनको एक दूसरे के ऊपर सही से कैसे रखा गया और इन बहुत वजनी पत्थरों को हैवी मशीनरी के बगैर कैसे उठाया गया। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से सवालों का जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं साइजेस ऑफ पैरामिड्स के बारे में। 147 मीटर हाइट पर बना ये 4000 साल से ज़्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा है। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर 4500 साल से गर्मियों, तूफानों, मूसलाधार बारिशों और मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करके बचा हुआ है। इतनी बड़ी और पुरानी और कोई चीज़ है जो अभी तक ज़िंदा बची हो। फ्रेंड्स, हम वक्त के साथ जितना पीछे जाते हैं इतना ही मुश्किल हो जाता है ये जानना कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। एक अंदाज़ा है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 2560 कबल मसीह के अंदर बनाया गया था। हम फ़िरौन खोफू के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि वो मिस्र के पुरानी रियासत के चौथे ख़ानदान का दूसरा बादशाह बन गया। इसका दौरे हुकूमत एक ज़बरदस्त बहस का मौजू है, लेकिन कुछ मौरखीन के मुताबिक इसका दौरे हुकूमत 23 साल का है, कुछ के मुताबिक 34 साल का है और कुछ मौरखीन कहते हैं कि 60 साल से ज़्यादा का है। ये पैरामिड दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़ है और आप इसकी तस्वीर या फिल्में देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये इकलौता पैरामिड नहीं है। आपको एक जैसी साइड पर बने हुए मुख्तलिफ पैरामिड नज़र आएंगे। इन 3 पैरामिड में से सबसे ऊंचा पैरामिड ऑफ गीज़ा है। इसके अलावा इसे खोफू का पैरामिड भी कहा जाता है। इससे छोटा पैरामिड खाफरे है। इसे मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा पैरामिड कहा जाता है। ये खोफू के बेटे खाफरे के ज़रिए तामीर किया गया था। तीसरा और सबसे छोटा मिनकारे का पैरामिड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि खाफरे के बेटे मिनकारे के ज़रिए इसको तामीर किया गया था। ये इस दौर के सबसे मौसर मोनूमेंट हैं। इस तरह इनके साथ पहले दर्जे की स्फिंक्स, मुतअद्दिद तदफीन के मकबरे और छोटे पैरामिड्स हैं।
اس طرح مختلف شیپس اور سائز کی تقریباً 118 پیرامڈز کی تکمیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت سے موسم کی وجہ سے ختم ہو گئے، بہت کم درست حالت میں موجود ہیں۔ شاید سب سے اچھی حالت میں یہ 3 پیرامڈ محفوظ ہیں، خاص طور پر دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ فرینڈ نمبر 2 پر ہم بات کرتے ہیں پیرامڈ کے ویٹ کی۔ پیرامڈ کی تعمیر کے لیے بھاری پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا وزن 6 ملین ٹن یعنی 60 لاکھ ٹن ہے۔ موجودہ دور کے بلند ترین سٹرکچر کے مقابلے میں برج خلیفہ جس کا وزن 5 لاکھ ٹن ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے انسانوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 3 پر ہم بات کرتے ہیں تعمیراتی تکنیک کی کہ اس کو کیسے تعمیر کیا گیا تھا۔ آئیے اس ویڈیو میں ہم مسٹری آف پیرامڈ کو سمجھتے ہیں۔ گریٹ پیرامڈ زمین کے چہرے پر سب سے زیادہ پراسرار سٹرکچر ہے۔ 2500 قبل مسیح کے ارد گرد تعمیر کیا گیا۔ یہ 3500 سال سے زائد عرصے سے زمین کا سب سے اونچا سٹرکچر ہے، جس کو چمکتے ہوئے سفید چونے کے پتھر سے عظیم مقبروں کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ قدیم مصریوں کی طرف سے ان بڑے سٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے تعمیراتی طریقے ابھی تک پوری طرح واضح نہیں ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ پیرامڈ کو چونے کے پتھر کے بڑے بلاکس کا استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا، جو قریب سے کھدائی کیے گئے تھے، اور ان کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے سلیجز، ریمپ اور ممکنہ طور پر چکنا کرنے کی کسی شکل کا استعمال کرتے ہوئے سائٹ پر منتقل کیے گئے تھے۔ تاہم پتھروں کی شکل، نقل و حمل اور بلندیوں تک کیسے اٹھائے گئے، اس کی صحیح تفصیلات زیر بحث ہیں۔ انسان نے 147 میٹر اونچی عمارت کیسے بنائی؟ ان بڑی چٹانوں کا استعمال، جن کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہے، ہر پتھر کو اتنی باریک بینی سے تراشا گیا ہے، جبکہ نقش و نگار کے لیے ان کے پاس کوئی معیاری سامان نہیں تھا۔ ایک کے اوپر ایک پتھر کیسے رکھے گئے تھے، جبکہ اس وقت ان لوگوں کے پاس کرین، بلڈوزر یا موجودہ دور کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس وقت ان کے پاس پہیے بھی نہیں تھے۔ نمبر 4 پر ہم بات کرتے ہیں پیرامڈ کی درستگی اور الائنمنٹ کی۔ یہ پیرامڈ اپنی تعمیر میں نمایاں طور پر عین مطابق ہیں، یعنی ہر لحاظ سے بالکل درست ہیں، جس کے کناروں کو بنیادی پوائنٹس شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے ساتھ تقریباً مکمل طور پر منسلک کیا گیا ہے۔ ان کی الائنمنٹ کی درستگی اس وقت قدیم مصریوں کے پاس فلکیاتی اور انجینئرنگ کے علم کی سطح کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔ فرینڈز، کیا پیرامڈ کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی اطراف عام طور پر شمال، مشرق، جنوب اور مغرب کی طرف ہیں؟ یہاں غلطی منٹ کی ہے، یعنی صرف 1 ڈگری کے 15ویں حصے کی غلطی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 4 سمتوں کی طرف صحیح طور پر فیکٹر کرتے ہیں، یعنی ایک سائیڈ مشرق کی طرف سے تو اس کی اپوزٹ سائیڈ مغرب کی طرف ہے۔ اگر تیسری سائیڈ شمال کی طرف ہے تو اس کی چوتھی سائیڈ اس کے بالکل اپوزٹ جنوب کی طرف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب ان کے پاس کوئی کمپاس نہیں تھی، جی پی ایس جو کہ جدید ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس نہیں تھی۔ ان سوالات کے جواب میں تحقیق کرنے والوں نے اپنے نظریات کچھ اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ آخر کس طرح مصریوں نے تعمیر میں اتنی درستگی اور الائنمنٹ کا خیال رکھا ہوگا۔ ایک مشہور نظریہ یہ ہے کہ یہ موسم خزاں کے ایکوینوکس کی پیروی کرتا ہے، جبکہ زمین کا جھکاؤ دن اور رات کو ایک جیسا رہتا ہے۔ فرش پر سایہ مشرق اور مغرب کی طرف براہ راست ہے۔ اس طریقہ کا استعمال کرتے ہوئے پیرامڈ کی کیلکولیشن میں غلطی کی ڈگری پورے موسم خزاں کے ایکوینوکس کے دوران سائے کے اندر غلطیوں کے برابر ہوگی۔ فرینڈز، نمبر 5 پر ہم بات کرتے ہیں تعمیراتی ٹائم لائن کی۔ گیزا کے بہترین پیرامڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے 20 سال میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پیرامڈ کی تعمیر کے لیے ٹائم لائن بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ مورخین کا عام طور پر خیال ہے کہ گیزا سطح مرتفع پر 3 اہم پیرامڈز
مصر کی پرانی سلطنت کے چوتھے خاندان کے دوران تقریباً 2580 یا 2560 قبل مسیح میں بنائے گئے تھے۔ تاہم کچھ محققین کا خیال ہے کہ تعمیر شاید پہلے شروع ہوئی ہو، اور پیرامڈ جس ترتیب سے بنائے گئے تھے اس پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ تقریباً 20,000 سے 30,000 کارکن اس کی تعمیر میں مصروف تھے، جو کہ ایک دن میں 10 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اکثر فلموں میں دکھایا گیا ہے کہ پیرامڈ کی تعمیر کے لیے غلاموں سے مزدوری کرائی جاتی تھی۔ غریب غلام یہاں سارا دن کام کرنے پر مجبور ہوتے تھے، نگران ان پر وحشیانہ زیادتی اور کوڑے مارتے تھے۔ ایک طویل مدت تک انسانوں کا خیال تھا کہ غلاموں نے پیرامڈ کی تعمیر کی ہے، لیکن آج کل ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان پیرامڈ کو تعمیر کیا وہ انتہائی ہنرمند مزدور تھے۔ ان کو عام شہریوں سے زیادہ اور مناسب کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مختلف کمیونٹیز نے مختلف موسموں میں ان کا ساتھ دیا۔ مثلا کاشتکار جب فری ہوتے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اس طرح سے ملک کے تمام شہری قومی منصوبے کی کامیابی کے لیے متحد ہو چکے تھے۔ فرینڈز، نمبر 6 پر ہم بات کرتے ہیں پیرامڈ میں استعمال ہونے والے میٹیریلز کی۔ ان بڑی چٹانوں کا استعمال، جن کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہے، ہر پتھر کو اتنی باریک بینی سے تراشا گیا ہے، جبکہ ان کے پاس نقش و نگار کے لیے کوئی معیاری سامان نہیں تھا۔ تقریباً 5.5 ملین ٹن یعنی 55 لاکھ ٹن چونے کا پتھر، 8 لاکھ ٹن گرینائٹ، 5 لاکھ ٹن مارٹر یعنی مسالہ استعمال کیا گیا ہے۔ ان میٹیریلز کی زیادہ تر مقدار قریبی علاقوں سے حاصل کی گئی تھی۔ ان میٹیریلز کو زیادہ تر جنوبی مصر سے لایا گیا تھا، جو سائٹ سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 7 کی، مسنگ کیپسٹون۔ اصل ہموار بیرونی سانچے والے پتھر جو کبھی ان پیرامڈ کی زینت بنتے تھے، صدیوں کے دوران بڑے پیمانے پر مٹ چکے ہیں یا ہٹا دیے گئے۔ مزید برآں وہ کیپسٹون جو پیرامڈ کے ٹاپ پر تاج کی طرح رکھے ہوئے تھے غائب ہیں۔ ان کیپسٹونز کی گمشدگی اور ان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کا راز حل طلب ہے۔ فرینڈ، اب ہم نمبر 8 ہڈن چیمبرز کی بات کرتے ہیں۔ برسوں کے دوران محققین نے پیرامڈز کے اندر چھپے ہوئے چیمبرز اور شافٹ دریافت کیے ہیں۔ خاص طور پر میون ریڈیوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے گریٹ پیرامڈ میں ایک پراسرار خلا کا پتہ چلا، لیکن اس کی صحیح نوعیت اور مقصد کا ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکا۔ ایک نظریہ کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا چیمبر ہے۔ نمبر 9 پر ہم بات کریں گے کہ ان پیرامڈز کی تعمیر کا آخر مقصد کیا تھا۔ اگرچہ یہ بڑے پیمانے پر قبول کیا جاتا ہے کہ پیرامڈز فرعونوں کے یادگار مقبروں کے طور پر کام کرتے ہیں، ان کے صحیح مقصد کے بارے میں بحث جاری ہے۔ کچھ متبادل نظریات یہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ اہرام فلکیاتی، مذہبی یا حتیٰ کہ صوفیانہ اہمیت ان کے دفن کی جگہوں کے کردار سے ہٹ کر ہو سکتی ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ فرعون پیرامڈ کے اندر دفن ہیں۔ آپ کو ایک جیسی سائٹ پر بنے ہوئے مختلف پیرامڈ نظر آئیں گے۔ 3 میں سے سب سے اونچا پیرامڈ گیزا ہے، اسے خوفو کا اہرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹا اہرام خافرے ہے، مصر کا دوسرا سب سے بڑا اہرام۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خوفو کے بیٹے خافرے کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا، اور سب سے چھوٹا منقارے کا اہرام ہے۔ فرینڈز، تاریخی مصری آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ طرز زندگی مرنے سے نہیں رکتی۔ جان کے ضیاء کے بعد اس شخص کی روح انڈر ورلڈ کا سفر کرتی ہے، جہاں اس کا فیصلہ خداؤں کے ذریعے میلوں تک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو نیکی کی زندگی گزارتے تھے آفٹر لائف میں لافانی رہیں گے۔ اس لیے آفٹر لائف کے لیے فرعون اپنی حکومت کے دوران اپنے لیے قبریں بنا سکتے تھے۔ خوراک، خزانے، زیورات، فکسچر، کپڑے کی ایک بڑی مقدار کو فرعون کے ساتھ پیرامڈ میں دفن کیا جاتا تھا، تاکہ وہ بعد کی زندگی میں استعمال ہو سکیں۔ جب وہ مر گئے تو ان کی لاشوں کو ممی بنایا گیا، جس کے بعد اس کو لکڑی یا پتھر کے تابوت میں بند کر دیا گیا۔ لاسٹ پر ہم بات کریں گے کانسپائریسی تھیوریز کے بارے میں۔ ایک مشہور تصور یہ ہے کہ شاندار اہرام ایک الیکٹرک پاور پلانٹ تھا جو توانائی پیدا کر سکتا تھا۔
वो लोग जो इस दावे को सच मानते हैं कि कदीम मिस्री तकनीकी लिहाज से बहुत बरतर थे, उन्होंने बिजली का इस्तेमाल करने का तरीका बहुत पहले ही सीख लिया था। इस नज़रिया के सबूत के तौर पर मुतअद्दिद तारीख़ी पेंटिंग्स पेश की जाती हैं। कुछ तारीख़ी मिस्री मंदिरों की दीवारों पर ऐसे फनपारों का तयन किया गया था जो इन दावों की पुष्ट पनाही के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो लाइट बल्ब बना रहे थे। वो कहते हैं कि बल्ब मिस्रियों ने ईजाद किया था, ताहम बाद में ये दौर किसी तरह गुम हो गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तैयार की जाती हैं जिनके बारे में सबूत की बहुत कमी होती है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर इतनी अजीब होती हैं कि इनका कोई मंतकी तजर्बा नहीं होता। अगर तारीख़ी मिस्र में रोशनी के बल्ब मौजूद थे तो अब तक हमें इसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला। दरहकीकत ये आर्ट वर्क एक मिस्री अफसानवी कहानी को पेश करता है। एक और मकबूल नज़रिया का दावा है कि इन पिरामिड्स को अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।